فرمایا تم کسی بندے کو نہیں دے رہے، تم میری راہ میں دے رہے ہو، اور گارنٹی میں تمہیں دے رہا ہوں، تم میری راہ میں دو گے میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ اور پھر وہ اور کتنا دوں گا اسے دوسری آیات میں بیان کیا، ایک کے بدلے 10 دوں گا، ایک کے بدلے 100 دوں گا، ایک کے بدلے 700 گنا عطا فرماؤں گا۔ یعنی یہ تصریحات احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ میں نے 2 آیتیں آپ کو اس عنوان پر بیان کی کہ مال کی ادائیگی میں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ مال کا حق ہے جو اللہ نے لازم کیا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو کامیاب قرار دیتا ہے، اللہ ایسے بندے کو گارنٹی دے رہا ہے تم میری راہ میں دو گے تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ اب ذرا سنیے 2 آیتیں اس عنوان پر کہ جنہیں اللہ کریم نے مال و دولت دیا ہے لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ہو تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کرتے، عشر ہو تو عشر ادا نہیں کرتے، اور مال کے جو فرض حقوق ہیں اس سے غافل رہتے ہیں، دیتے ہیں تو بغیر حساب کے دے دیتے ہیں۔ بنتا 10 لاکھ ہے تو دیں گے 1 لاکھ، یا بنتا 1 لاکھ ہے تو دیں گے 10,000، یعنی اندازے کے ساتھ وہ کچھ مال اللہ کی راہ میں دیکھ کر وہ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے قرآن پاک نے وعید بیان فرمائی، وعیدات بے شمار ہیں، لیکن 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ مال دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، دیا اسی نے ہے، مالک وہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ بخیلی کرتا ہے، بخل کرتا ہے اس مال کے ساتھ جو میں نے اپنے فضل کے لیے اسے دیا ہے اور اپنے فضل کے ساتھ میں نے اسے عطا فرمایا ہے۔ اچھا وہ خیال کیا کرتا ہے؟ بخل کیوں کرتا ہے؟ خیال کیا کرتا ہے؟ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خیال یہ کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں مال نہیں دے رہا، ادا نہیں کر رہا، بخیلی کر رہا ہے، گمان یہ کرتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے، میرا 2 لاکھ نہیں جائے گا، میرا نقصان نہیں ہوگا، 5 لاکھ نہیں نکلے گا، نقصان نہیں ہوگا، وہ سمجھتا ہے میرے حق میں بہتر ہے۔ اب وہ مالک جس نے مال دیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت کا اگلا حصہ سنیے، بل هو شر لہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں کہتا ہوں یہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ زکوٰۃ کا مال اپنے پاس رکھ کے اسے خیر کہتے ہیں، ہم نے نہیں دیا تو اچھا ہوا، رب کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے۔ اچھا وہ برا کیسے ہے؟ امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کسی مال میں جب ملتی ہے تو اسے ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ 2 اس کی تشریحات محدثین نے بیان فرمائی۔ پہلی تشریح یہ کہ ایک بندے پر زکوٰۃ لازم تھی، سونا تھا اس کے پاس، مال تجارت تھا اس کے پاس، اور نقدی رقم تھی اس کے پاس، زکوٰۃ لازم تھی، مثلا 2 لاکھ روپیہ تھا، 5,000 زکوٰۃ بنتی تھی، اس نے نہیں دی، وہ اس نے 5,000 اس 2 لاکھ کے اندر ڈال کے رکھا۔ تو اب میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ اس کے مال کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ اس کا اپنا مال تھا 97,500، 2,500 اس کا نہیں تھا، 2,500 تھا رب کا۔ یہ اس کے پاس امانت تھی، اس نے دینا تھا، اس نے نہیں دیا تو میرے حبیب فرماتے ہیں یہ اسے ہلاک کر دے گا۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں سے نہ نکالا جائے بقیہ مال کو ہلاک کرتا ہے۔ 10 من اللہ نے گندم عطا فرمائی، 1 من اللہ کی راہ میں دینی تھی، اس نے نہیں دی، وہ اپنی گندم کے ساتھ اسے ملا دیا اور استعمال کرنے لگا، فرمایا یہ اسے ہلاک کر دے گا۔ یہ ہلاکت کی ایک صورتیں ہیں کہ آپ گلیوں سے اور سڑکوں سے گزرتے مسلمانوں کو آٹا لیتے ہوئے ذلیل ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ہے تو بہت کثیر لیکن جاتی کدھر ہے؟ برکت اللہ ختم کر دیتا۔ چونکہ حدیث میں ہے جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی اللہ اسے قحط میں مبتلا کر دیتا، اور قحط یہی ہوتا ہے برکت اٹھ جاتی۔
آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دوسرا معنی بھی بیان کیا محدثین نے اس حدیث کا کہ زکوٰۃ کا مال اصلی مال کے ساتھ ملے تو اسے ہلاک کرتا ہے. ایک تو یہ کہ بندے نے زکوٰۃ دی نہیں، اور دوسرا یہ کہ بندے پر زکوٰۃ لگتی نہیں تھی، بندہ تھا صاحب ثروت اور یہ خود دینے والا تھا، یہ زکوٰۃ لے رہا ہے. زکوٰۃ تھی فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، یہ لے رہا ہے. فرمایا جب زکوٰۃ کا مال لگ نہیں رہی تھی بندے نے لے لی ہے، اب جب یہ اس کے اصلی مال کے ساتھ ملے گا اسے ہلاک کر کے رکھ دے. یہ اس کے دو معنی. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ بندہ میری راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، گمان یہ کرتا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو میں کنگال ہو جاؤں گا، نہ خرچ کروں تو میرے لیے بہتر ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر اللہم، یہ تمہارے لیے برا ہے. اس کی برائی کی ایک نوست وہ قرآن پاک نے بیان فرمائی، سنیے وہ کیا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا اسی مال کو قیامت کے دن اس بندے کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. اس نے حق نہیں ادا کیا، مال اللہ نے دیا تھا، بہت بڑی آزمائش. مالداری بھی آزمائش ہے، غریبی بھی آزمائش. غریبی کی آزمائش اپنی ہے اور مالداری کی آزمائش اپنی ہے. فرمایا یہ تمہارے حق میں برا ہے کہ اگر تم مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرو، عشر نہ دو، صدقہ فطر نہ دو. اس کی برائی کیا ہے؟ فرمایا جس مال کا تم نے حق ادا نہیں کیا، چھوڑ کے واپس آگے میرے دربار کے اندر، بزم عشر میں یہی مال میں تمہارے گلے کا توق بناؤں گا. اچھا وہ کس طرح؟ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آقا حضور کے اس فرمان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جس بندے کو اللہ نے دنیا میں مال و دولت دیا تھا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، عشر ادا نہیں کیا، صدقہ فطر ادا نہیں کیا، یہی تین مال کے جو فرض حقوق بنتے ہیں وہ یہی ہیں. باقی نفلی طور پر ہے، اللہ کی راہ میں بندہ دے تو اللہ اسے کنگال نہیں ہونے دیتا، اللہ اسے اور عطا فرماتا رہتا ہے، لیکن کم از کم فرض تو ادا کرنا چاہیے. تو میرے حبیب نے فرمایا بزم عشر میں جس بندے نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب وہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو یہ مال، وہ سونا چاندی تھا، وہ نقدی رقم تھی، وہ مال تجارت تھا، کسی صورت میں بھی مال تجارت، ضروری نہیں کہ دکان ڈالی ہے تو یہ مال تجارت، ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدی ہے یہ مال تجارت. بیچنے کی نیت سے خریدنے والا مال یہ مال تجارت ہوتا ہے. تو تین قسم کے مال پر زکوٰۃ ہے، نقدی مال، سونا چاندی جو اس کی لمٹ بیان کی گئی، اور مال تجارت. اور مال تجارت میں ہر وہ چیز آتی ہے جو بندے نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے. جتنے پلاٹ رکھے ہیں بیچنے کی نیت سے خرید کے ان سب کی زکوٰۃ ہے. جتنی گاڑیاں رکھی ہیں جو گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں بیچنے کی نیت سے ان سب کی زکوٰۃ ہے. جتنے مکانات بنائے ہیں بیچنے کی نیت سے، جو بندہ مکانوں کی سیل کا کام کرتا ہے، بیچتا ہے، خریدتا ہے، یہی اس کا کاروبار ہے، ان سب کی زکوٰۃ ہے. تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے، اس میں خاص یہ ایک شرط ہے، بیچنے کی نیت سے بندے نے خریدی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو اب میرے حبیب نے فرمایا کہ بندے کو اللہ نے مال دیا تھا، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اللہ کریم قیامت کے دن اسی مال کو گنجے سانپ کی صورت میں تبدیل کر دے گا. تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ سانپ کی صورت میں بنے گا. اور کرے گا کیا؟ بخاری کے اندر جملے موجود ہیں کہ اللہ اس سانپ کو توق کے طور پر اس کے گلے میں ڈال دے گا. بزم عشر میں بندہ دوڑے گا، بھاگے گا، سانپ توق بنا کے گلے میں ڈال دیا. اب یہ سانپ اس کے منہ میں دونوں طرف سے اس کے جو جبڑے ہیں انہیں کھینچے گا. اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھ اس سانپ کو اللہ کریم زبان بھی عطا فرمائے گا، اور سانپ بول کے کیا کہے گا؟ انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. اسی لیے آقا حضور نے تربیت فرمائی کلمہ پڑھنے والوں کی، تمہارے تین ہی مال ہیں، اس سے بڑھ کر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تم کروڑوں اربوں کے مالک ہو، تمہارے مال خالی تین ہی ہیں. حضور وہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ جو تم نے وجود پہ پہن لیا، دوسرا وہ جو تم نے کھا لیا، اور تیسرا وہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے میری راہ میں دے دیا. باقی اربوں بھی ہے وہ تمہارا نہیں ہے. یا رسول اللہ وہ کس کا ہے؟ مالک تو میں ہوں.
نام تو میرا چلتا ہے، کاغذات تو میرے ہیں، بینک بیلنس تو میرا ہے، جائیداد تو میری ہے، وہ کس کا ہے؟ فرمایا وہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا تب تک ہے جب تک سانس کی مالا جاری ہے، ادھر سانس ٹوٹے گی مال وارثوں کا ہو جائے گا۔ اسی لیے آخری لمحات کے اندر جب بندے کی روح نکل رہی تھی، اس نے جملے بولے، اس نے کہا میرا فلاں باغ اللہ کی راہ میں، میرا فلاں مال اللہ کی راہ میں، اسرائیل کو دیکھ کے جملے بولنے لگا۔ بعد میں فتویٰ پوچھا گیا، یا رسول اللہ بتائیں وہ موت کے وقت فلاں باغ دے کے گیا اللہ کی راہ میں، وہ ملے گا، دیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، وہ کیسے دے سکتا ہے؟ اب تو یہ اس کا تھا ہی نہیں، چونکہ اس نے موت کو دیکھ لیا۔ مال تب تھا اس کا جب یہ موت کو نہ دیکھتا، چونکہ موت دیکھ کر پھر مال دے رہا ہے۔ اب یہ اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہے، چاہے تو ادا کریں چاہے تو نہ ادا کریں، اس کی ملکیت ختم ہوگی۔ تو جب ہماری ملکیت ہے ہی اتنی جو ہم نے کھا لیا، ہے ہی اتنی جو ہم نے پہن لیا، ہے ہی اتنی جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے دیا، تو کم از کم مال کی جو فرض اللہ کریم نے صورتیں ہمارے اوپر لازم کی ہیں، ہمیں ان کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے میں دوسری آیت بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مالداری بری چیز نہیں، مال و دولت اللہ نے دیا ہے، مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی۔ یہ جو زکوٰۃ شریعت نے لازم کی ہے کہ جناب لاکھ پر 2500 دینا ہے، اگر مالداری بری ہوتی، مال جمع کرنا برا ہوتا، مالدار ہونا برا ہوتا، تو پھر زکوٰۃ کیوں لازم ہوتی؟ زکوٰۃ تب لازم، مال ہے تو زکوٰۃ بندہ دے رہا ہے۔ مجھے بتائیں، مال تھا تو جناب عثمان غنی نے کئی مرتبہ سونے نبی سے جنت کو خریدا ہے، اور سرکار یہ جملے بولتے تھے کہ اگر کسی نے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو میرے عثمان کا چہرہ دیکھ لے۔ مالداری تھی تو وہ اللہ کی راہ میں مال دے رہے تھے، مالداری بری نہیں ہے۔ آئیے میں وہ آیت آپ کے سامنے، چوتھی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جس ماحول میں قرآن اتر رہا تھا، اس ماحول کے اندر مالداری سونا اور چاندی ہوتی تھی، اسی کو جمع کیا جاتا تھا، اسی کا کاروبار ہوتا تھا، اسی کی تجارت ہوتی تھی، تو نام اس کا لیا گیا۔ اور اس کے اندر ہر وہ مال شامل ہے جو ہم جمع کرتے ہیں، وہ نقدی مال ہے، وہ جائیداد ہے، وہ پلاٹ ہیں، جو چیزیں بھی ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہے، ان سارے مالوں کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ فرمایا جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا چاندی، اور ساتھ شرط لگائی کیا؟ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مطلب ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ فرماتا ہے انہیں بڑے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اچھا، ایک عذاب تو آپ نے پہلے حدیث سے سنا کہ سانپ گلے کے اندر بنا کے توک ڈالا جائے گا، بندہ بھاگے گا، سانپ اس کے منہ کے اندر داخل ہو کے اس کے منہ کو چیرے گا، سانپ بول کے کہے گا انا مالوں کا وانا کنزوں کا، میں تیرا مال اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ ایک عذاب آیت کے اندر بیان ہوا ہے، وہ سنیے وہ کون سا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا جس دن آتش دوزخ میں اس مال کو تپایا جائے گا، وہ مال جس کا اس نے حق نہیں ادا کیا دنیا میں، زکوٰۃ نہیں دی، جو لازم بنتا تھا، رب نے اسے ایک حد دی تھی، اتنا تو استعمال کرے گا، اتنا ہماری راہ میں دے گا، فرمایا اس نے نہیں دیا، اس مال کو اکٹھا کر کے سونے چاندی کی صورت میں تبدیل کیا جائے گا اور پھر اسے آگ کے اندر تپایا جائے گا۔ جب یہ شدت کا گرم ہو جائے گا تو پھر اللہ کیا کہتا ہے، اس مال سے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، گرم کر کے۔ لوہے کے پتھرے اگر بالکل آگ پہ گرم کر کے دنیا کے اندر انگلی کے اوپر لگائے جائیں تو شدت کا احساس ہو سکتا ہے، اور کہاں لگایا جائے گا؟ کروٹوں، پیشانیوں پر۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور ساتھ کیا کہا جائے گا یہ لگانے کے بعد، ان چیزوں کو گرم کر کے پیشانیوں پر، کروٹوں پر، پیٹھوں پر، اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے دنیا میں اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔
तुम साथ तो नहीं लाए, वो तो पीछे रह गया, पिछले उस पे झगड़ते रहे, रिश्तेदारियां खत्म हो गई, तुम साथ नहीं लाए, तुमने हक नहीं दिया था, तुम आ गए हमारे पास बगैर हक दिए, अब इसी माल को गर्म करके इससे तुम्हारी पीठों को, करवटों को, पेशानियों को दागा जाएगा और साथ कहा जाएगा चखो मजा उस माल का जो तुमने अपने लिए जमा करके रखा हुआ था। और आयत का जो आखिरी हिस्सा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है फज़ूकू मा कुंतुम तकनज़ून, तो अब चखो जो तुम जमा करते थे। अच्छा, जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा के दरमियान बड़ी परेशानी हो गई, यानी ये आयत मुसलमानों पर बड़ी शाख गुजरी कि मालदार जो थे, हमारे पास माल तो है, और यहां कहा जा रहा है कि जो लोग चांदी सोना जमा करते हैं अल्लाह की राह में नहीं देते, क़यामत के दिन इन्हें तपाया जाएगा, तपा के पेशानियां, करवटें, पीठें ये दागी जाएंगी और फिर कहा जाएगा चखो अजाब का मजा, ये वो है जो तुम दुनिया में जमा करते थे। मुसलमानों पर यह मामला बड़ा शाक हुआ कि शायद माल जमा करना यह दुरुस्त नहीं है। तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों को कहा कि मैं तुमसे इस मुसीबत को दूर करूंगा, मैं जा रहा हूं सोने नबी से इस आयत की तशरीह पूछने के लिए। या रसूल अल्लाह, क्या मालदारी अच्छी नहीं, माल जमा करना अच्छा नहीं, माल बनाना अच्छा नहीं, ये आग में तपाया जाएगा, पेशानियां दागी जाएंगी, करवटें दागी जाएंगी और पीठें दागी जाएंगी, ये क्या है? अब जनाब उमर कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आयत सहाबा पर बड़ी गिरां गुजरी है, लोग शाक के अंदर हैं, जो मालदार हैं वो अपने माल को हाथ नहीं लगा रहे कि ये अल्लाह ने कुरान में कहा है कि माल जमा नहीं करना, ये क़यामत के दिन तुम्हारे अजाब का सबब बनेगा। अब सुनिए, मेरे महबूब ने इसकी वजाहत बयान फरमाई। आका हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने ज़कात इसीलिए फर्ज की है ताकि तुम्हारे बाकी मालों को पाक कर दे। फरमाया माल जमा करने की मजम्मत नहीं है, यहां उस माल की मजम्मत हो रही है जिसकी ज़कात नहीं अदा की गई। वो ज़कात था, सदका फितर था, उशर था, बंदे ने नहीं अदा किया, फरमाया ये मजम्मत उसकी है। और मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने ज़कात भी इसीलिए फ़र्ज की, माल होगा तो ज़कात देंगे, और अल्लाह ने वरासत भी इसीलिए रखी है कुरान के अंदर, जो वरासत के हिस्से डालें, माल होगा तो वरासत बटेगी, बेटे को इतना मिलना है, बेटी को इतना मिलना है, तो हदीस के अंदर बाकायदा मौजूद है। यानी दो सूरतें, बंदा अपनी औलाद को कंगाल छोड़ के जाए, और दूसरी सूरत बंदा अपनी औलाद के लिए मालो दौलत छोड़ के जाए, दोनों में से बेहतर कौन सी है? तो हदीस में बाकायदा मौजूद है दूसरी सूरत बेहतर है कि बंदा अपनी औलाद को मालो दौलत दे कर जाए, हलाल माल दे कर जाए। मना क्या कि वो इसके बाद किसी हराम में ना पड़े बल्कि अल्लाह की राह में सजदा करते रहे। मालदारी बुरी नहीं, जहां भी माल की मजम्मत आएगी वहां ज़कात ना अदा करने की मजम्मत होगी। ज़कात बंदा अदा कर रहा है, अरबों अल्लाह ने दिए हैं उसे मुबारक हो जाए, करोड़ों अल्लाह ने दिए हैं उसे मुबारक हो जाए, उसके लिए उन पैसों के अंदर शरीयत की तरफ से कोई पकड़ नहीं है। और मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जमा माल वो हराम है जिसकी बंदा ज़कात अदा नहीं करता। अब सहाबा की परेशानी खत्म हुई कि मुतलक माल जमा करने की मजम्मत नहीं हो रही, बल्कि उस माल की मजम्मत हो रही है जो बंदे ने जमा किया है उसकी ज़कात अदा नहीं की। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस शरीफ के अंदर ज़कात के उन्वान पर यह जुमला इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मालदारों के लिए मोहताजों के हाथों से खराबी होगी, गरीब लोगों के हाथों से। मोहताज अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, हमारे हकूक जो तूने इन पर फर्ज किए थे इन्होंने जुल्मन नहीं दिए। और अल्लाह फरमाएगा, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैं ए गरीबों तुम्हें अपना कुर्ब दूंगा और इन अमीरों को जिन्होंने मालों का हक अदा नहीं किया इन्हें अपने से दूर रखूंगा। माल में ज़कात की अदायगी बंदे को अल्लाह के करीब करती है, और माल में ज़कात की अदायगी न करना बंदे को अल्लाह से दूर करती है। तो रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर, वैसे ये एक ज़हन के अंदर बात रखिएगा, रमज़ान ज़कात का महीना नहीं है हर बंदे के हक में। ये मुसलमान इस महीने के अंदर ज़कात क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि इस महीने के अंदर नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर है,
اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے معاملے کے اندر یہ بھی ہے کہ پہلے بھی دی جا سکتی ہے، بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، اس لیے اکثریت مسلمانوں کی وہ رمضان شریف کے اندر دیتی ہے۔ وگرنہ زکوٰۃ کے متعلق اصول کیا ہے کہ زکوٰۃ سال مکمل ہونے پر ہوتی ہے، اور جس کا مالداری کا جب سال مکمل ہوگا وہ اس دن اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے گا، پہلے ادا کرے ادا ہو جائے گی۔ مثلا ایک بندے کا سال ہو رہا ہے مکمل 6 مہینے کے اندر، وہ زکوٰۃ آج دے رہا ہے، ادا ہو جائے گی۔ یعنی یہ اس لیے مسلمان دیتے ہیں کہ اس میں نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اس رمضان شریف کے مہینے کے اندر اگر مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے تو حساب لگا کر، تکے کے ساتھ نہیں۔ ہاں، حساب لگانے کے بعد 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، 50,000 فالتو دے دے تاکہ کوئی کمی نہ ہو۔ اور باقاعدہ فتویٰ موجود ہے، پچھلے اگر 30 سالوں کی زکاتیں نہیں ادا کی معاف نہیں ہوگی۔ اور یہ میں نے بارہا آپ کو بولا کہ فرض کسی صورت کے اندر معاف نہیں ہوتا، یہ ادا کرنا ہی ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے اسے ادا۔ بلکہ حدیث سنیے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی، میں فرض کی اہمیت بتا رہا ہوں، جس نے 4 میں سے 3 ادا کی اسے ان 3 فرضوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اگر اس پر وہ کنڈیشن پوری ہو رہی۔ کون کون سی؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نماز اللہ نے فرض کی، مالداروں پہ زکوٰۃ فرض کی، مالداروں پہ حج بیت اللہ فرض کیا، اور رمضان کا روزہ فرض کیا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ بندہ مالدار ہے، 4 چیزیں اس پہ فرض آ رہی، چونکہ غریبوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چونکہ مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، حج بیت اللہ فرض نہیں ہے، مال ہوگا تو حج فرض ہوگا، ان پر تو 2 چیزیں، لیکن جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ان پہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ اگر کوئی بندہ نمازی ہے، مالدار ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو میرے حبیب کی حدیث یہ جملے بتاتی ہے کہ اس بندے کی نماز بھی اللہ اپنے دربار میں قبول نہیں فرماتا۔ اب جو آخری اور حتمی بات کہ ہم نے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ کوئی احسان نہیں، ہم جسے دے رہے ہیں اس پر بال برابر بھی ہمارا احسان نہیں۔ ہاں، یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کو قبول کر رہا ہے۔ اگر وہ آل ہے اس بات کا، تو دیکھیے دنیا کے اندر ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہم اپنا مال وہاں پر لگاتے ہیں جہاں ہمیں فائدہ مسلسل آتا رہے۔ ایک ہوتا ہے نا کاروبار کے اندر ایک مرتبہ انویسٹ کیا تو جو انویسٹ کیا فوری جو فائدہ ہوا بس بات ختم ہو گئی۔ بھوسے کا ایک ٹرک بندے نے لے لیا، مال انویسٹ کیا، بس بیچے گا تو بات ختم۔ ایسا تو نہیں ہے کھڑا ہے تو فائدہ ہوتا رہے گا، لیکن ایسا کاروبار جیسے لوگوں کے اندر اس وقت کاروباری دنیا کے اندر ایک چیز ہے، وہ چاہتے ہیں کوئی بلڈنگ بنا دیں، کوئی پلازا بنا دیں، ایک مرتبہ پیسہ لگے گا بن جائے گا، تو اب جب تک ہم ہیں پیسہ آتا رہے گا۔ یعنی وہ انویسٹ وقتی طور پر ادھار بھی لے کر آگے پیچھے سے ہاتھ مار کر وہ چیز کھڑی کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے یہ نہ ختم ہونے والا ثواب۔ یہ جملہ میں نے کیوں بولا؟ یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے، میں آپ کو ایسی جگہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنا فرض بھی ادا کریں گے، اور یہ ایک ایسا دینی آپ کا کاروبار ہوگا، آپ قبر میں پہنچیں گے ٹھنڈی ہوائیں رحمت کی وہاں آپ کو آتی رہیں گی۔